ایسی مودت ہے کہ نبی رو رہے ہیں اور امت کا ایک طبقہ نئے کپڑے پہن رہا ہے. یہ کیسی مودت ہے؟ یہ کیسا نبی سے پیار ہے؟ یہ کیسا اجر رسالت ہے کہ نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ صواعق محرکہ میں جی ابن حجر اسقلانی نے، علماء اہل سنت نے اس روایت کو لکھا نہیں جو حضرت ام سلمہ فرما رہی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا عصر عاشور کہ نبی کے سر پہ عمامہ نہیں تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، چہرے پہ خاک لگی ہوئی تھی، اور آپ گریہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے میرے حسین کو مار دیا. مودت. جب حضرت ابراہیم کی رحلت ہوئی، میرے بچے اور جوان لے جائیں ان دلیلوں کو اپنے دوستوں کو دینے کے لیے. نبی کے 4 سالہ فرزند حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ سے، ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ کے فرزند. ایک دن نبی نے اپنے ایک زانوں پر حضرت ابراہیم کو بٹھایا ہوا اور ایک زانوں پر امام حسین کو. ہم سن تھے دونوں، امام حسین اور ابراہیم دونوں ہم سن تھے، ایک سن و سال کے تھے. دونوں زانوں پہ دونوں بچے بیٹھے ہیں. تو جبریل نازل ہوئے وحی لے کر اور کہا اللہ نے پوچھا ہے کہ اگر ہم آپ کی اولاد کی قربانی مانگیں تو آپ کسے کس پہ قربان کریں گے؟ فرمایا میں اپنے ابراہیم کو اپنے حسین پہ قربان کر دوں گا. جیسے ہی نبی مکرم نے ابراہیم کو حسین پہ قربان کرنے کا اظہار کیا، ابراہیم ایک دن بیمار ہوئے اور رحلت ہو گئی. اب نبی کو تو معلوم ہے کہ یہ قصہ کیا ہے، تو نبی گریہ کر رہے ہیں. جب سرکار نے گریہ کرنا شروع کیا تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یا رسول اللہ انتا والبکا، آپ اور گریہ. تو فرمایا یا عبد الرحمن ان القلب لا يحزن، دل ملول ہونا یہ دل کی سالمیت کی نشانی ہے. ان العین لا یدمع، آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا، یہ نبی کی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا یہ آنکھوں کی سالمیت کی دلیل ہے. یہ نبی کے الفاظ ہیں. آنکھ ہوتی ہی وہ ہے جس سے آنسو نکلے. جس آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہے وہ آنکھ نہیں ہے. جو دل ملول نہیں ہو رہا وہ دل نہیں ہے. اور فرمایا سنو اللہ یقول لا یرضا، فقط بات یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہوں، دل بھی ٹوٹ رہا ہو، مگر زبان سے اللہ کا شکر بھی ادا ہو رہا ہو، اس سے رضایت کا اظہار بھی ہو رہا ہو. یا اللہ یہ جنازہ دیکھ کے روؤں گا اس لیے کہ تو نے رونے کی صلاحیت دی ہے. یا اللہ میرا دل ملول ہو رہا ہے مگر یہ دل ملول ہونا تجھ سے عدم رضایت کی نشانی نہیں ہے. یہ نبی نے نظریہ دے دیا. جنازے پہ رونا، اللہ اکبر، زیادہ دور نہیں جائیے. قرآن مجید سورہ مبارکہ یوسف، لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ. آپ لوگ تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے نا؟ لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ، لوگ کہتے ہیں قرآن سے یا حسین دکھاؤ. میں ابھی قرآن سے یا حسین دکھاتا ہوں. حضرت یعقوب روزانہ، ایک دن نہیں، محرم میں نہیں، 10 دن نہیں، حضرت یعقوب نے سال ہائے سال روزانہ ماتم کیا ہے. اور کس کا ماتم کیا؟ جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا. یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یہ حضرت یوسف زندہ ہے نا. حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے، اور سر پر، زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے یا صفا علی یوسفا، جسے آپ یا حسین بولتے ہیں. قرآن کی آیت سنا رہا ہوں نا میں آپ کو. یا اسفا علی یوسفا، یا اسفا علی یوسفا، ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف، یا یوسف، یا یوسف. کون؟
جو ابھی زندہ ہیں، جن کے زندہ ہونے کا یقین ہے، اور نہ صرف زانوں پر، سینے پر اور سر پہ ہاتھ مارتے تھے حضرت یوسف، حضرت یعقوب، بلکہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی بعد والی آیت، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَهُوَ قدیم. اور یعقوب صرف کاظم نہیں تھے، قزیم تھے. اور فرمائیں گے بھائی تھوڑی دقت بڑھائیے اپنی جی. ایک ہوتا ہے صابر، ایک ہوتا ہے صابر، ایک ہوتا ہے کاظم. صابر اور کاظم میں فرق ہے. کاظم برداشت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور کاظم میں بھی انتہائی برداشت جب آ جائے تو اسے قزیم کہتے ہیں. جیسے عالم اور علیم جی، جیسے شاہد اور شہید، جیسے ناصر اور نصیر جی، ایسے ہی کاظم اور قزیم. کاظم اسے کہتے ہیں کہ جو انتہائی برداشت رکھتا ہو. اب یہاں رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں حضرت یعقوب. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ برداشت رکھتے تھے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا. یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ کیا مطلب ہے اس آیہ کریمہ کا کہ حضرت یعقوب سینے پہ، زانوں پہ، سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے یا اسفا علی یوسف، یا اسفا علی یوسف کا نوحہ بلند کرتے تھے اور آنکھوں سے آنسو گراتے تھے، اور اتنے آنسو بہائے کہ آنکھیں سفید پڑ گئیں. اور قرآن کہہ رہا ہے فہو قدیم، اور یہ بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے. صرف ایک ہی بات تو سامنے آتی ہے، صفحہ تاریخ کو پلٹ کر دیکھیے. جنہوں نے یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا وہ سامنے نظر آ رہے ہوتے تھے، تب بھی ماتم کرتے تھے اور برداشت کرتے تھے. بھائی غور کریں، بہت واضح پیغام ہے قرآن مجید کا کہ عزاداروں کو کیسے زندگی گزارنی ہے. خبردار خبردار، جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا وہ سامنے آ جائیں یا ان کے چاہنے والے سامنے آ جائیں، تم اپنے ماتم سے ہاتھ نہ اٹھانا. برداشت کرو، ان سے ملاقاتیں کرو، ان سے دوستیاں رکھو، ان سے آنا جانا رکھو، ان کے ساتھ کھاؤ پیو. بھائی اور کتنا پیغام واضح ہوگا؟ قرآن ہمارے لیے رہنما ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ماتم بھی کرتے تھے، روتے بھی تھے، فہو قدیم، اور برداشت بھی کرتے تھے. کس بات کو برداشت کرتے تھے؟ ان بیٹوں کو روزانہ دیکھتے تھے جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، مگر اپنے بیٹوں کو اپنے گھر سے نہیں نکالا. بھئی آپ لوگ اگر تھوڑا سا، میں بہتوں کی زیارت نہیں کر پا رہا ان روشنیوں کی وجہ سے، مگر آپ احساس دلائیے کہ آپ یہاں پر ہیں. غور کریں.